اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ پاک کے عظیم پیغمبر ہے، رتبے والے پیغمبر، شان والے پیغمبر ہے، اعلیٰ پیغمبر، افضل پیغمبر۔ اللہ پاک نے جو معجزات اپنے اس پیغمبر کو دیے، کسی اور پیغمبر کو اللہ نے معجزے عطا، ان کی پیدائش کا خود اپنی ذات وہ معجزہ ہے، بن باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے، آیت بنا دی ہے، نشانی بنا دی ہے۔ میرے معزز سامعین، ان کا مکالمہ، ان کا تذکرہ کل قیامت کے دن جو ہوگا، اللہ پاک نے قرآن کی ان سورہ المائدہ کے آخری 2 رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں پہلا رکوع چھوڑ کر آخری رکوع جو میرا مدعا ہے، جس کو میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ من دون اللہ کے اندر اللہ کے نبی بھی کیا ہیں، شامل ہے۔ ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے میرے معزز سامعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل میدان قیامت کے اندر جس طرح میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے ان سے سوال کروں گا، علیحدہ سے سوال کروں گا، میں اپنے روح اللہ پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال ہے، قرآن بیان کرتا ہے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، وہ وقت یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ادھر وہ قوم موجود ہے جو جناب عیسیٰ کی پوجا کرنے والی، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غیبانہ جن کی پکاریں کرتے رہے وہ تری صحیح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کھڑا کر کے کیا کر رہے ہیں، آمنے سامنے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالوں گا، کہیں یہ جہنمی یہ نہ کہہ سکیں کہ یار ہم سے تو پوچھا ہی نہیں ہے، ایویں اللہ نے سب جہنم میں ساڑی تے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام تقاضے انصاف کے پورے کریں گے تاکہ بات اچھے طریقے سے مجرم کے سامنے واضح ہو جائے کہ میں اپنے جرم کی پدا جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف کھڑا کر کے دوسری جانب ان کی قوم کو، وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتی رہی ہے اور ان کی والدہ کو الہ مانتی رہی ہے، ان کو کھڑا کر کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے عیسیٰ پیغمبر کیا آپ نے کہا تھا لِلنَّاسِ ان لوگوں کو، لِلنَّاسِ ان لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کہ مجھے بھی اور میری ماں بی بی مریم کو الہین، دو الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، اس میں من دون اللہ سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، من دون اللہ سے مراد جناب بی بی مریم سلام علیہا ہے۔ میرے معزز واضح ہو گئی قرآن پاک کی اس آیت سے کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے نبی، من دون اللہ سے مراد اللہ کے مقرب بندے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰهَیْنِ، کیا تو نے کہا تھا اپنے بارے میں اور اپنی والدہ کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں دو الہ بنا لو؟ کالا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کالا سبحانک، کالا سبحانک، کالا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک،
سبحانکا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ اے اللہ سبحانکا کے اندر اللہ پاک کی وہ تمام تر سلبی صفتیں آ گئی ہیں۔ یقین جانیے اللہ پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، اللہ پاک کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی آل اولاد کنبہ قبیلہ تمام تر حاجات انسانیہ سے سبحانکا پاک ہے اللہ تعالی، شریکوں سے پاک ہے تیری ذات ہے اللہ۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ یہ بات کیسے میرے لیے لائق ہو سکتی ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنی بات کروں اپنے الہ ہونے کی، اپنی والد ہونے کی بات کروں، یہ مجھے حق نہیں بنتا، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں اے اللہ۔ آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کنت قلتہ، توجہ نا ساتھیوں کی، ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، اے اللہ فقد علمتہ، فقد علمتہ، تو جانتا ہے، تجھے تو پتہ ہے اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، اے اللہ تو جانتا ہے، اور تو جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، تو جانتا ہے میں نے یہ سبق نہیں پڑھایا جو میرے متھے لگا رہے ہیں یہ میری قوم کے لوگ، یہ عیسائی جو میری پونجا پاٹ کرتے رہے ہیں۔ اگر میں نے ان کو یہ مسئلہ کہا ہوتا مجھے الہ بنا لو، میری ماں کو الہ بنا لو، اگر میں نے کہی ہوتی فقد علمتہ، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے، تیری باتوں کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ علم غیب ہمیں، عالم الغیب کون؟ عالم الغیب ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیبانہ خبریں رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہی ہیں اے اللہ ولا عالم ما فی نفسک انک انت، انک انت، انک انت، یعنی انا بھی تاکید، کا بھی تاکید، انتا پھر مخاطب کی ضمیر بیان کی، اے اللہ تو ہی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ تو ہی انت علام الغیوب، غیب کی خبریں اللہ تیرے پاس ہیں، اندر کی حالتیں تیرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ انکا انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کو جاننے والا، چاہے وہ جہاں بھی غیب ہو، اس غیب کو سوائے تیرے کوئی جاننے والا اے اللہ ما قلت لہم، میں پوری زندگی کیا دعوت دیتا رہا، میں نے پوری زندگی کیا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا، وہ فرمایا ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے اور کوئی بات ان کو نہیں کی مگر یہی بات کی ہے، کون سی؟ جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، جس بات کا تو نے مجھے آرڈر دیا ہے، وہ کون سی بات ہے؟ ان اعبد اللہ، ان اعبد اللہ، میں رات دن اے اللہ میں اپنی قوم کو یہی دعوت دیتا رہا، ان اعبد اللہ، عبادت کرو تو صرف کس کی؟ ایک اللہ کی، پکار کرو تو ایک اللہ کی، سجدے تو ایک اللہ کے، ہاں رکوع ایک اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، منت منوتی اللہ کے لیے، میں رات دن یہی دعوت دیتا رہا ہوں۔ اللہ پکاریں کرنی ہے تو للہ، کس کے آگے؟
अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह, ए अल्लाह मेरी जिंदगी की पूरी मेहनत है अनेबुदुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का एक बेहतरीन दौर चला है। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, मेहनत मुशक्कत के साथ अल्लाह के दीन की दावत दी है। और ये दावत कुरान बयान करता है, सिर्फ चंद रोजा दावत नहीं दी है। अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का सारा दौर पूरे अच्छे अंदाज से, तवज्जो है ना साथियों की, परेशान ना होना मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। अल्लाह के नबी ने यकीनन अपने दौरे नबूवत को बड़े छका कर, ठमका कर अल्लाह की तौहीद का ऐलान अल्लाह के नबी ने बड़े रड़े के ऊपर चढ़ कर, हमारे उस्ताद की तरह जिस तरह फरमाते हैं, रड़ते चढ़ते बयान फरमाई अल्लाह दी तौहीद। क्या आखदे बिन जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह राते दिए दुखे सुखे जेड़ा भी वक्त या दावत दी तमी अनेबुदुल्लाह अपनी दावत बयान पे करें दिन कल कियामत दे मैदान दे अंदर। ए अल्लाह मैं या रात दी ना को दावत देंदा रह गया कि इबादत करनी है तकेंदी अल्लाह पाक दे अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह मेरा भी रब है तुहाडा भी रब है। ए अल्लाह या दावत देंदियां व कुन्तु अलैहिम शहीदन, ए अल्लाह मैं उन्हां दी पूरी निगरानी करेंदा रह गया, कंट्रोल कीती रह गया, मैं उन्हों को समझेंदा रह गया। कुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं उन्हां दे अंदर रह गया। यह दावत रात दी चलेंदा रह गया। केड़ी दावत? आखो जाने बुदुल्लाह, दावत समझ आनी पई है। अनेबुदुल्लाह अली दावत में चलाइए अल्लाह सैया, जब तक मैं उन्हां दे अंदर रह गया, मैं इया दावत देंदा रह गया। मैं रात नहीं इया दावत दी थी, उन्हां दे उत्ते कंट्रोल करते मैं रह गया अल्लाह सैया। मैं कदई भी ना अपनी इबादत ते ना अपनी मां दी इबादत ते ना अपनी मां दी कबर ते ना को वंजन दिता है। कई मकाम ते कई जंडी कुंडी ते मैं नहीं वंजन दिता, मैं इन्हां दे उत्ते निगरान बनते रह गया अल्लाह सैया। लेकिन अल्लाह ये उंगले तक रह गई है जब तक मैं इन्हां दे विच रह गया। फलम्मा तवफ़ैतनी, हुण माना तुसा आप गुरमतन कोई नाराज पिया थी वे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। अल्लाह दा कुरान पाक ही मेरा कुरान नहीं, अल्लाह पाक ने अर्शो कुरान नाज़िल फरमाया है। ए अल्लाह दी लाराइब किताब ते बेअयब किताब है। हुण मने से ता अपना फायदा ना मने से ता अपना घाटा ही कुरान पाक दी वाज़े आयत आ गई है। हुण मैं सवाल ही करना चाहना, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम दे अंदर रह गए ने, या दावत चलाई रह गए अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह अनेबुदुल्लाह, ते उन्हां दी ईद अकीदे दे उत्ते निगरानी कीते ने। ते उन्हां दे वंजण दे बाद, उन्हां दे वंजण दे बाद कौम दे अंदर गुमराही पैदा हुई है। कौम दे अंदर गुमराही कदों पैदा थई है? उन्हां दे वंजण दे बाद। अच्छा, वंजण दे बाद जिल्ले गुमराही पैदा हो गई है, जरा सोचिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, गौर कराए, तवज्जो कराए। अल्लाह दा नबी, अल्लाह दा पाक पैगंबर, हालांकि इए जे जुमले अल्लाह ने कई बे पैगंबर वास्ते इस्तेमाल नहीं कीते, सोचण दा मकाम है, क्योंकि ई पैगंबर दी ज्यादा पूंजा पाठ की गई है। ही पैगंबर दी ज्यादा लोग इलूहियत दा मकाम देंदे रह गए। ही वास्ते अल्लाह पाक ने अलहदा करते सारे जुमले बयान फरमा दिते ने। अल्लाह ताला ने ऐलान खुद प्यारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवा दीते, ताकि किसी किस्म का कोई खलल बाकी न रह वंजे। सारे खलल को, सारे इतराजात को दूर करने वास्ते मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान दी आयत, कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, मैं उन पर निगरान रहा। अलैहिम का मिस्दाक कौन लोग हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। फीहिम का मिस्दाक भी ईसा अलैहिस्सलाम के क्या हैं? उम्मती हैं। और इसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी। और फिर मैं इसका माना अपनी तरफ से करूं तो आप एतराज़ कर देंगे, लेकिन मैं अगर बुखारी शरीफ की वो हदीस पेश करके इन तमाम हदीस को और कुरान को लेकर अगर आयत का तर्जमा करूं, उम्मीद है बात समझ में आएगी। मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सवाल कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से करेंगे, यही सवाल अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़ात से भी करेंगे, क्योंकि मेरे बाद भी लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद भी लोगों ने कई बीतें जारी कर दी, मेरे बाद भी लोगों ने मुझे मेरी पुकारें शुरू कर दी, मुझे मुश्किल कुशा बनाना शुरू कर दिया। जो सवाल अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से करेंगे, वही सवाल मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझसे भी करेंगे। और मैं क्या कहूँगा, अकूलु कमा काल अब्दुस सालेह, मैं वही जवाब दूंगा जो जवाब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया, मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी यही जवाब दूंगा, ऐ अल्लाह जब तक मैं उनमें रहा, यानी अपनी कौम में रहा, अपने लोगों में रहा, अपने सहाबा में रहा, अपनी उम्मत के उन अफराद के अंदर रहा, मैं उनकी निगरानी करता रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया फलम्मा तवफ़ैतनी, मेरे प्यारे हबीब ने भी फरमाया फलम्मा तवफ़ैतनी का माना जो प्यारे हबीब के लिए है वही प्यारे ईसा पैगंबर के लिए भी है। जिस तरह फलम्मा तवफ़ैतनी का माना प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है, वही तर्जमा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए भी है कि जब तूने मुझे चलो उठा लिया, क्या माना करें, ठीक है उठा लिया, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम, फिर तू ही निगरान था। इसका क्या मतलब है, इसके बाद का मेरे पास कोई इल्म, यही माना है। तमाम मुफस्सिरीन ने मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम का माना यही किया कि तू ही फिर बाद में जानता है, तू ही निगरान रहा, मुझे बाद के हालात का कोई इल्म नहीं है। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तकरीम के साथ और अपनी इस्लाह की नीयत से एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, कौम की गुमराही उनके चले जाने के बाद आई है। कुरान के नज़ूल से पहले ईसाई गुमराह हो गए थे, कुरान के नज़ूल से पहले ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह मान लिया, कुरान की नज़ूल से पहले ईसाइयों ने बीबी मरियम को अल्लाह, बीबी मरियम को भी इलाहा मान लिया। अब कुरान तो उन्हीं के अकायद को बयान करता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान में लिखा था कि ईसाइयों ने कहा कि ईसा इब्नुल्लाह है, उन्होंने कुरान पढ़ा और कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है। कुरान में लिखा है ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सालिसु सलासा कहा। कुरान में लिखा है कि लक़द काफरा, वो पक्के काफिर हैं जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, अल्लाह के साथ शरीक किया, उनकी पूजा पाठ की। कुरान उनके अकायद को बयान करता है। ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, अपनी तमाम तर उम्मत को देखेंगे, ईसाइयों की सारी चीज़ों को देखेंगे और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ऐ मेरे ईसा पैगंबर, ज़रा सवाल आपकी अदालत में, आपके मुनादिर की अदालत में, आपके मौलवी की अदालत में फतवे बाजी से नहीं, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गाली गलोच से नहीं, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, सारा कुछ देख लिया, उनकी तरबियत भी की, सारे अहले किताब यहूदी और ईसाइयों को मुसलमान भी कर लिया। कल क़यामत के मैदान में चले गए। अल्लाह ताला पूछ रही हैं, ज़रा बताइए, आपने इनको कहा था ईसा अलैहिस्सलाम बजाए यूं कहने के आए हैं, सारा कुछ देखा है, हक बनता था, ऐ अल्लाह वाकई तूने मुझे भेजा है, मैं सारे इनके करतूत देख कर आया हूँ,
اور ان کی گوش مالی کر کے آیا ہوں، ان کو سمجھا کے آیا ہوں، ان کی تربیت کر کے آیا ہوں، ان ساروں کو مسلمان کر کے آیا ہوں، یہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ جواب کیا دے رہی ہیں؟ کنتا انت رقیبا علیہم، اے اللہ تجھے پتہ ہے وہ ایک پیغمبر کا اعلان ہے، ایک پیغمبر کا بیان ہے، ایک پیغمبر کی لسان ہے، عام لسان نہیں ہے، یہ وہ لسان ہے جو بچپن میں بھی بولنے والی ہے، یہ وہ لسان ہے، بی بی مریم نے اشارہ کیا ہے، بول پڑے جناب عیسیٰ علیہ السلام، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں کہا، عبد اللہ کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں کہیں بھی چلا جاؤں گا یہ وہی زبان ہے جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں بول رہی ہے، اور سچ بول رہی ہے، حق بول رہی ہے، لا شک بول رہی ہے۔ اس زبان پر اعتماد کیجئے گا میرے معزز سامعین، کہیں ایسی بات نہ آ جائے کہ پیغمبر کی ذات اقدس پر کوئی قدغن لگا دے، نا 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 نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان بالکل صاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان بالکل صاف ہے۔ عدالت، آپ کی عدالت میں سوال رکھتے ہوئے جا رہا ہوں، مجھے جواب دیجئے، مطمئن کیجئے، پھر بات آگے چلائیں گے۔ اصل میں میرا موضوع نہیں، میں بات چلا رہا تھا من دون اللہ میں آدم بھی شامل، من دون اللہ میں نو بھی شامل، من دون اللہ میں حضرت ابراہیم بھی شامل، من دون اللہ میں حضرت اسماعیل بھی شامل، من دون اللہ میں حضرت اسحاق بھی شامل، من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل، ہارون علیہ السلام بھی شامل، زکریا علیہ السلام بھی شامل، یحییٰ علیہ السلام بھی شامل، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوئے؟ شامل ہوئے من دون اللہ کے اندر۔ ابھی اسی من دون اللہ کو لے کر چلتے ہیں اس آیت کے اندر، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر، من دون اللہ میں جب تمام پیغمبر آ گئے، من دون اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن کے نقطہ نظر سے، واضح آیت سے، واضح بیان سے من دون اللہ میں آ گئے، تو اگلا جملہ بھی بالکل بڑے دل تھام کے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ فرما رہی ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، یہ سارے متفق ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، آدم بھی، نوح بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لا یخلقون شیئا، وہ بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اس جگہ تک، اس آیت تک تمام متفق ہیں، سارے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن اگلی آیت پڑھ رہا ہوں اور غور سے سننا ہے۔ من دون اللہ میں پچھلے جملے کے اندر ساروں کو شامل کیا ہے، تو اگلے جملے کے اندر ساروں کو شامل کرنا پڑے گا۔ رب کا اگلے حصے میں قرآن کا یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، من دون اللہ کے اندر آدم بھی ہے، من دون اللہ کی صف میں نوح بھی کھڑے ہیں، من دون اللہ کی صف میں جناب ابراہیم بھی کھڑے ہیں، من دون اللہ کی صف میں میرے معزز سامعین سارے انبیاء بشمول عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ یا استثناء دکھا کہ من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں۔ اگلا جملہ ہے اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء۔ حضرت شیخ القرآن کی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اموات کا معنی اموات غیر احیاء۔ یہ اللہ نے دو جملے کیوں بیان فرمائے؟ ایک جملہ بھی کافی تھا، اموات کہہ دیا، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے نہیں، اوپر سے اموات ہیں، وچوں سن دینے، وچوں زندہ نے۔ اللہ نے یقیناً واضح کیا اموات، اوپر سے بھی مردہ، غیر احیاء، اندر سے بھی مردہ۔
اموات اوپر سے بھی اموات، غیر احیا اندر سے بھی زندہ نہیں ہے، یعنی اوپر سے بھی اموات ہیں اندر سے بھی اموات ہیں۔ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات کے اندر یہ ترجمہ کیا کرتے تھے، اور حضرت شیخ القرآن امام المفسرین امام انقلاب علامہ مولانا احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سنیے گا، غور کیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں اموات غیر احیا، ان کا اپنا انداز ہے، وہ فرماتے ہیں اموات، فرمایا جٹوں کے لیے، اموات فرمایا کن کے لیے؟ جٹوں کے لیے، کسانوں کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے، غیر احیا فرمایا مولویوں کے لیے، غیر احیا فرمایا کن کے لیے؟ مولویوں کے لیے، جٹوں کے لیے فرمایا اموات۔ جٹ کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے اموات ہیں، کسان کو سمجھ آ گئی، ریڑھی بان کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ تمام تر دنیا دار بندے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ نہیں سمجھ آئی تو مولوی کو، اس لیے حضرت علامہ امام انقلاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر احیا فرمایا مولویوں کے لیے، یہ ضدی ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے، پھول ہیں اپنی اپنی خوشبو ہے۔ میرے معزز سامعین، اختلاف کو افتراق کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے۔ کسی کی توہین کرنا اسلام کے اندر، خاص طور پر اہل توحید، اللہ کی توحید بیان کرنے والے جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، جن کے گلوں پر چھرے چلے گئے ہیں اور جن کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور جن کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، وہ اہل توحید یقیناً ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ میرے معزز سامعین، من دون اللہ کے اس جملے کے اندر سارے کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، یہاں سورہ نحل میں فرمایا اموات غیر احیا، اگلا جملہ ہے وما یشعرون ایانا، یہ وما یشعرون ایانا بس ان کا جملہ بھی بتا رہا ہے، انہیں خبر ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اور ولی ہیں، جن کی قبریں پونجی گئیں، جن کے سجدے کیے گئے وہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں گئے کہ کب قیامت کے دن اٹھائے، یہ بت اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، بتوں کے بارے میں نہیں، کون اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ، جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن کو سجدے کیے گئے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا من دون اللہ کا، مسئلہ سمجھ میں آیا، ایک تو پکار کرنی ہے تو صرف کس کی؟ ایک اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ من دون اللہ کے اندر کسی مخلوق کی پکار کرنا صریح شرک ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک